تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها وعذب الذین کفروا وذلک جزاء الکافرین ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء واللہ غفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کے بعد اسی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر حاضر خدمت ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملتان سے شانواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان گرامی، آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 26 اور 27 کی تلاوت کی گئی۔ اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح، ترجمہ اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی اور حنین کی لڑائی والے دن بھی، جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر مڑ گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اپنے وہ لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی۔ ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی توجہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے جنگ حنین اور نصرت الہی۔ اس کا دوسرا حصہ پڑھا جا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے والے اپنے ساتھیوں کو آواز دی کہ اے اللہ تعالیٰ کے بندو، میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ اے مہاجرین، میں اللہ کا بندہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ پھر اپنے گھوڑے سے اتر پڑے، مٹی کی ایک مٹھی بھری اور یہ فرما کر ان کے چہرے بگڑ جائیں کافروں کی طرف پھینک دی۔ اس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دی۔ ان مشرکین کا بیان ہے کہ ہم میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس کی آنکھوں میں اور منہ میں یہ مٹی نہ آئی ہو۔ اس وقت ایسا معلوم ہوا جیسا گویا زمین اور آسمان کے درمیان لوہا کسی لوہے کی تشت پر بج رہا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ بھاگے ہوئے مسلمان جب 100 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حملے کا حکم دیا۔ اول تو منادی انصار کی تھی، پھر خزرج پر ہی رہ گئی۔ یہ قبیلہ لڑائی کے وقت بڑا ہی صابر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری پر سے میدان جنگ کا نظارہ دیکھا اور فرمایا اب لڑائی گرما گرمی سے ہو رہی ہے۔ اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کافر کو چاہا قتل کروایا، جسے چاہا قید کروایا، اور ان کے مال اور اولادیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فے کی صورت میں دلا دیں۔ اللہ اکبر، مالف ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ اے ابو عمارہ، کیا تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے حنین والے دن بھاگ نکلے تھے؟ آپ نے فرمایا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم پیچھے نہ ہٹا تھا۔ بات یہ ہے کہ قبیلہ حوازن کے لوگ تیر اندازی کے فن کے استاد تھے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے انہیں پہلے ہی حملے میں شکست دے دی، لیکن جب لوگ مال غنیمت پر جھک پڑے، انہوں نے موقع دیکھ کر پھر جو قادر اندازی کے ساتھ تیروں کی بارش برسائی تو یہاں بھگدڑ مچ گئی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شجاعت اور پوری بہادری کا یہ موقع تھا۔
لشکر بھاگ نکلا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی تیز سواری پر نہیں جو بھاگتے دوڑنے میں کام آئے بلکہ خچر پر سوار تھے اور مشرکین کی طرف بڑھ رہے تھے اور اپنے تئیں چھپاتے نہیں بلکہ اپنا نام اپنے زبان سے پکارتے اور بتلاتے جا رہے تھے تاکہ پہچاننے والے پہچان سکیں۔ خیال فرمائیے کہ کس قدر ذات واحد پر اللہ تعالیٰ کی کس ذات واحد پر کتنا توکل تھا اور کتنا کامل یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آپ پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اے میرے پروردگار، قرآن پاک پڑھا گیا، ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان کی گئی، اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما اور ہمارے لیے توشہ آخرت بنا دے۔ اے میرے پروردگار، ہمارے جتنے ساتھی، جتنے دوست بیمار ہیں، ان کے عزیز و اقارب بیمار ہیں، تمام کو شفائے کلی کاملہ و عاجلہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔